واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے. یہ آیت نمبر 27 اور 28 ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہوا، جہاں مکمل ہوا اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں ہدایات دی ہیں. یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ یوں نہ سمجھا جائے کہ بس وہ ایک قصہ تھا اور گزر گیا. اصحاب کہف کا واقعہ غار میں کچھ نوجوان گئے اور اپنا ایمان بچایا، اپنا دین بچایا، اپنا جسم بچایا. تو یہ صرف گزرا ہوا واقعہ ہے، گزرا ہوا قصہ ہے. یہ سن کر ہم گزر نہ جائیں، بلکہ اصحاب کہف یوں سمجھیے کہ یہ ایک طرز زندگی ہے. جب بھی فتنے اٹھیں انسان کے دین پر، ایمان پر، کوئی آزمائش آئے، کوئی فتنہ آئے، تو قیامت تک کے لیے اصحاب کہف نمونہ بن جائیں. یہ نہیں کہ وہ ایک واقعہ تھا، کچھ لوگ تھے بس گزر گئے، نہیں، بلکہ یہ ایک لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی ہے. فتنوں کے زمانے میں کیسے انسان زندگی گزارے، فتنوں کے دور میں کیسے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس واقعے کے ختم ہونے کے بعد ہدایت دی ہے. اور خاص طور سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب دجال نکلے گا تو وہ بھی زمانہ بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. بلکہ دجال کے نکلنے سے پہلے جو تیاریاں شروع ہو چکی ہے، دجالی تہذیب، دجالی مذہب اور دجالی کلچر کو عام کرنے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، اس میں بھی یہ سورہ کہف اور خاص طور سے اصحاب کہف کا واقعہ اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں ہماری رہبری کرتی ہے، ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ہر فتنے کے زمانے میں جب بھی ایمان پر کوئی فتنہ آ جائے، ایمان کو بچانے کی ضرورت پڑے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. دو چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہیں آیت نمبر 27 اور 28 میں. جیسے پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ اتباع کیجئے اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. تو فتنوں کے زمانے کے لیے، خاص طور سے آخری زمانے میں جب دجال نکلے گا اور اس سے پہلے جو دجالی تہذیب عام ہوگی، اس وقت کے لیے ایک کام
اور اس فتنے کا ایک توڑ یہ بتایا گیا کہ انسان وحی الہی سے جڑ جائے. وحی والا جو علم ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. تو وحی والا جو علم ہے، اس وحی والے علم میں آدمی لگ جائے، وحی والے علم میں آدمی مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے، اپنا دین بچانے کے لیے وحی والے علم میں، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس میں لگ جائے. دوسرے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو آپ روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کو پابند رکھیے، باندھ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی نگاہ ان سے ہٹنی نہیں چاہیے. اس کا شان نزول بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ کفار مکہ نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان غریب صحابہ کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیجیے. حضرت بلال ہے، حضرت صہیب ہے، حضرت عمار بن یاسر ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہم جب آتے ہیں تو آپ ان کو اٹھا دیا کیجئے، ہمارے لیے کوئی الگ سے مجلس ہونی چاہیے تو ہم ایمان قبول کریں گے. یہ انہوں نے کہا. یا بعض تفسیروں میں ہے کہ مدینہ منورہ کے زمانے میں ایک شخص آیا تھا، عیینہ بن حصن، یہ آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے بہت مالدار تھے یہ، تو انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ کے قریب آس پاس جو بلال، سلمان فارسی، صہیب رومی، اس طریقے کے جو غریب صحابہ بیٹھتے ہیں، ان کے کپڑے پسینے والے، ان کے کپڑوں سے ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے آپ ان کو اٹھا دیا کیجئے، ان کو اپنے پاس سے نکال دیجئے. جب ہم آئیں، ہم آپ کے پاس خالی مالدار لوگ ہمارے علاقے کے، ہمارے قبیلے کے بیٹھیں گے، اس وقت کوئی غریب آپ کے پاس نہ بیٹھے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیتیں اتاری تھی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اس میں ان صحابہ کا مقام بھی معلوم ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کہ ان صحابہ کی کیا فضیلت ہے اور کیا اللہ رب العزت کے پاس مقام ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پابند کیجئے. مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. ولا یریدون وجہ، اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ اپنی نگاہ کو ان سے مت ہٹائیے. یعنی یہ جو مالدار آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے قریش مکہ ہے یا دوسرے جو مالدار کہہ رہے ہیں کہ ان غریبوں کو ہٹاؤ اور ہماری طرف توجہ دو، تو آپ ایسا بالکل مت کیجیے. ان غریبوں پر، غریب صحابہ جو ہیں، یہ صبح شام اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے دعا کرنے والے، آپ ان کی طرف ہی پوری توجہ رکھیے، ان سے نگاہ بھی ہٹنے نہ پائے. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیاوی چمک دمک، دنیاوی زینت چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں امت کو کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس کام کو بہت تاکید سے، بہت اہتمام سے بیان کرنا ہو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے. جس چیز کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہو، جس چیز کو بہت تاکید کے ساتھ، شدت کے ساتھ بیان کرنا ہو، جس پر عمل کرانا بہت سختی کے ساتھ مطلوب ہو، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اس میں مخاطب ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیتے ہیں. تو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور دنیاوی چمک دمک کو چاہے، دنیاوی زینت کو چاہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے یہ کہ آپ دنیاوی چمک دمک چاہتے ہیں. یعنی جو کامل مسلمان ہیں، کامل اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، اگر ان سے نگاہ ہٹ کر مالداروں کی طرف جائے گی تو گویا آپ چمک دمک چاہ رہے ہیں، اور یہ چمک دمک اللہ رب العزت نہیں چاہتے. ترید زینت الحیات الدنیا، چمک دمک سے اسلام نہیں پھیلے گا، یا چمک دمک والوں سے، مالداروں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے مالوں سے، ان کے اسباب سے اسلام نہیں پھیلے گا. اسلام تو ان مخلص مسلمانوں سے پھیلے گا جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسلام کو جو تقویت ملے گی، اسلام کو جو مضبوطی ملے گی، اور اسلام جو پھیلے گا
وہ ان غریب مسلمانوں سے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مخلص ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایسے لوگ اسلام کی سچی خدمت کریں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت مانیے اس شخص کی بات جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهَا، اور جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے، پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات مت مانیے، ایسے لوگوں کی اتباع، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کیجیے جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ آخری اسٹیپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو شروع سے ہی کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے غافل نہیں کرتے، پہلے وہ خود غافل بنتا ہے، پہلے وہ خود غفلت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا کر اس کو غافل بناتے ہیں۔ تو یعنی یہ آخری درجے کے لوگ ہیں، اتنے گمراہ ہو گئے، اتنے اللہ سے دور ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں مہر لگانے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ایسے کافروں کی بات مت سنیے۔ آج کتنے مسلم ملک ہیں جو ایسے کافروں کی بات سن سن کر اپنے پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ملکوں کو برباد کر رہے ہیں، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، ایسے لوگوں کا وہ اتباع کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بات مان رہے ہیں، ایسے لوگوں کی پالیسی پر چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کے نہج اور ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف منع کر رہے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت مانیے آپ اس شخص کی بات جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو غافل کرے یہ بالکل آخر میں ہوتا ہے، پہلے وہ خود غفلت برتتا ہے، وہ خود اعراض کرتا ہے، وہ خود منہ موڑتا ہے، وہ خود ایسے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ سے دور جانے کے، آخر میں اللہ رب العزت مہر لگاتے ہیں۔ اور وہ واتبع ہوا، وہ قرآن کا اتباع کرنے کے بجائے خواہشات کا اتباع کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، ایسے لوگوں کی اتباع مت کیجیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، پھر کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتا دیا، تو اللہ رب العزت کرے آپ ان سے کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، یعنی اس واقعے کا آنا یہ میرے سچا نبی ہونے کی علامت ہے، اب حق تمہارے پاس آ چکا ہے، اب ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، اب تمہیں اختیار ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان قبول کر لے اور جس کا دل چاہے وہ کفر پر رہے، لیکن یہ اختیار نہیں دیا جا رہا ہے جو چاہے کرو، اختیار دینا مقصود نہیں ہے، یہاں ڈرانا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ تم دنیا میں جو چاہے کرو، ٹھیک ہے، جو صحیح کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو غلط کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو ایمان قبول کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو کافر ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کا اتنا ہی ٹکڑا لے کر کہتے ہیں کہ سارے مذہب صحیح ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کافر رہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آیت کا اتنا ہی ٹکڑا بیان کرتے ہیں، آگے پیچھے کا حصہ نہیں بیان کرتے اور اپنا مفاد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ سب صحیح ہے، حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے کہ ایمان والے بھی صحیح اور کافر بھی صحیح، نہیں، یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ کے طور پر کہا گیا ہے کہ حق آ چکا ہے، اب تم مانو یا نہ مانو، لیکن جو نہیں مانے گا آگے کا انا اعتدنا للظالمین نارا، جو نہیں مانے گا ظالم ہے وہ، ہم نے اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ مذہب بھی صحیح، یہ مذہب بھی صحیح، نہیں، یہ تو بطور تنبیہ کے کہا جا رہا ہے، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ جیسے استاد اپنے شاگردوں کو کہتا ہے امتحان آنے سے پہلے، امتحان آنے دو بیٹے، جب تک جو کرنا ہے کر لو، کہتا ہے نہیں کہتا مستی کر لو، تو اس کا مطلب وہ اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ آپ مستی کرو، وہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ آپ مستی کرو، ٹھیک ہے آپ پڑھو مت، وہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر رزلٹ خراب آ گیا تو پھر میں دیکھوں گا۔ ماں باپ کہتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے کھیل لو، جو کرنا ہے کرو، امتحان میں دیکھیں گے، تو اس کا مطلب وہ کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہے، کھیلنے کا حکم نہیں دے رہے، وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو رزلٹ خراب نہیں آنا چاہیے، تمہارا بہت زیادہ وقت کھیل میں جا رہا ہے، یہ مقصد ہے تنبیہ۔ تو اللہ رب العزت بھی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کافر رہے،
اس کا مطلب تنبیہ ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ، احاط بهم سرادقها، جس کی قناتیں ان کو گھیر لے گی۔ سرادق کہتے ہیں قناتیں، پردے، لیکن وہ پردے کتنے موٹے ہوں گے؟ ترمذی شریف میں ہے اور بہت ساری تفسیروں میں ہے کہ وہ پردے 4 دیواروں کے برابر موٹے ہوں گے۔ پردے 4 دیواروں کے برابر موٹے ہوں گے، اور ہر دیوار کتنی بڑی کہ 40 سال انسان چلتا رہے تو پوری نہ ہو۔ اللہ اکبر! ایک دیوار اتنی بڑی کہ 40 سال اس دیوار پر انسان چلتا رہے تو وہ دیوار ختم نہ ہو، ایسی 4 دیواریں کے برابر ایک طرف کا پردہ ہے، تو چاروں طرف ایسے پردے، اور وہ بھی آگ کے پردے، اور اس کے بیچ میں یہ اللہ کے نافرمان ظالم، اندازہ لگائیے کتنا خطرناک عذاب ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ۔ اب ظالم کون ہے؟ قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو بہت ساری قسمیں ظالموں کی بیان کی گئی ہے، یوں سمجھے 7 قسم کے ظالم قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کتنی قسم کے ظالم؟ 7 قسم کے ظالم بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے شرک کرنے والا، یہ بھی ظالم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور 7ویں پارے میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ یہاں ظلم سے مراد مفسرین کہتے ہیں شرک ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو وہ امن میں ہوں گے اور وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ظلم کی قسم ہے شرک، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ دوسری قسم ہے ظلم کی، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی ایک قسم بھی ہو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ عذاب ظالموں کے لیے، اسپیشل یہاں ظالموں کے لیے عذاب بیان کیا گیا ہے۔ تو 7 قسم میں سے کسی قسم کا ظلم ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، 7 قسموں میں سے ہم کسی قسم کے ظالم نہیں ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ پہلی قسم میں تو نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر باقی رکھے، آمین، اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو پہلی قسم کا ظلم ہے شرک۔ دوسری قسم کا ظلم ہے بدعت، جو بدعتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر نئی نئی چیزیں اختیار کرنے والا، نئے نئے کام جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خیر القرون پہلے زمانے میں اس کا کوئی روٹ، اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، ایسا کام کرنے والا بدعتی۔ سورہ فرقان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کے بارے میں کہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا، قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے کو اپناتا۔ تو رسول کا راستہ سنت والا راستہ ہے، رسول کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ سنت۔ تو جو سنت کو چھوڑ کر بدعت والے راستے کو اختیار کرے گا وہ بھی ایک طرح کا ظالم ہے۔ اس آیت سے مفسرین نے نکالا ہے کہ جو سنت کو چھوڑ کر بدعت والا راستہ اختیار کرے وہ بھی ایک قسم کا ظالم ہے۔ تیسرے ظلم کی ایک تیسری قسم ہے اللہ کی بات کو بدلنے والا، اللہ کی بات کو بدلنے والا، جیسے یہودیوں نے بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بیت المقدس فتح ہو گیا تو یہودیوں سے کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ، اور یہ حتتن کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ حتتن، اے اللہ درگزر کر دے، معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن وہ یہودی تھے اپنی فطرت سے پریشان، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل دیا اور عاجزی کے بجائے تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور حتتن جو لفظ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ان کو دیا تھا حتتن کہ اللہ درگزر، معافی، اس کے بجائے انہوں نے اپنی طرف سے بدل دیا حنتتن، گیہوں، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے بدل دی وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی۔
تو یہ بھی اللہ کی بات کو بدلنے والا، اللہ کی بات کو جو بدل دے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہا گیا۔ تو تیسری قسم اللہ کی بات کو بدلنے والا، یہ بھی ایک قسم کا ظالم ہے۔ چوتھے مسجدوں سے روکنے والا، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنے والا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، پہلے پارے میں ہے یہ سورہ بقرہ میں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور مسجد کو برباد کرنے کی کوشش کرے، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس میں آج کل بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ مسلک والا نہ آئے، فلاں نہ آئے، فلاں نہ آئے، مسجد میں فلاں کام نہ ہو، فلاں دین کا کام نہ ہو، یہ چیز نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے روکنا، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم ہے اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ نے جو شریعت کی بارڈر بنائی ہے، شریعت کی جو حدود متعین کی ہے، اس کو حدود، جیسے حلال کو چھوڑ کر حرام میں داخل ہو جانا، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ دوسرے پارے میں ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود کو، اللہ نے جو شریعت کی باؤنڈری بنائی ہے، بارڈر بنائی ہے، اس کو جو لوگ کراس کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پانچویں قسم یہ ہے۔ چھٹی قسم ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور ساتویں قسم ہے بندوں کے حق ضائع کرنا، کسی کا حق مار لیا، اپنے اوپر جو جس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ان حق میں سے کسی کا حق ضائع کرنا، یا کسی کی کوئی چیز چھین لینا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی زمین لے لی، یہ بندوں کے حق میں زیادتی، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ ہاں، ہم عام طور پر خالی اسی کو ظلم سمجھتے ہیں، ہم عام طور پر خالی اسی کو ظلم سمجھتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، لیکن دوسری جو 6 قسمیں بیان ہوئی وہ بھی ظلم ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بیوی کے حقوق بیان کیے پورے صفحے میں، اس کے بعد کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بیوی پر اس طرح کا ظلم کرے گا، اس نے جس نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی، ایسا غلط کام کیا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو بندوں کے حق میں کوتاہی کرنا، بندوں کا حق ضائع کرنا، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ تو یہ 7 ظلم کی قسمیں ہیں، تو ان میں سے کسی بھی قسم کا ظلم انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ظالموں کی کسی قسم میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اب ظالمین یہاں پر عام کہا ہے، اب کون سے ظالم؟ سارے ہی ظالم مراد ہو سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا ظلم کرنے والے ہوں وہ اس جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ایسی آگ کہ جس کی قناتیں، جس کے پردے ان کو گھیر لیں گے۔ تو وہ پردے کیسے ہوں گے؟ ایک ایک پردہ اتنا موٹا کہ 4 دیواروں کے برابر، اور ایک دیوار اتنی بڑی کہ 40 سال انسان چلتا رہے تو وہ پار نہ ہو۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ایسی دیوار کیوں اتنی موٹی بنائی گئی؟ تاکہ کوئی وہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ایسی دیواریں ہیں، کوئی نہ اس میں سوراخ کر سکتا ہے، نہ نقب لگا سکتا ہے، نہ توڑ کے بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی چھڑا سکتا ہے۔ جو چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو گیا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد کریں گے، یعنی جب عذاب سہتے سہتے تھک جائیں گے، آگ کا، پانی کا اور دوسرے قسم کے جانور ان پر چھوڑے جائیں گے، سانپ بچھو، ہر طرح کا عذاب سہتے سہتے جب تھک جائیں گے تو وہ کھانا پانی مانگیں گے۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو وہ سکون کے لیے کھانا چاہتا ہے، پانی چاہتا ہے، تاکہ کچھ آرام ملے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب وہ فریاد کریں گے، عذاب سہتے سہتے تھک جائیں گے تو فریاد کریں گے، کچھ مانگیں گے کھانے اور پانی کے لیے، تو يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، تو ان کی فریاد پوری کی جائے گی ایسے پانی کے ذریعے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ زیتون کا تیل ہوتا ہے، اس کے نیچے جو بالکل کالا کالا، یوں سمجھیے گارا ہوتا ہے، تلچھٹ، ویسا پانی ان کو دیا جائے گا، اور اتنا گرم۔ یشوی الوجوہ، جیسے ہی ان کے چہرے کے قریب آئے گا تو چہرے کی کھال کو گلا دے گا،
بھون دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یشوی الوجوہ, ان کے چہروں کی کھال, بعض روایتوں میں کہ چہرے کی جو کھال ہے وہ پیالے میں گر جائے گی, وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اپنی کھال کو, پھر بھی وہی پینے پر مجبور ہوگا, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, جب وہ پانی مانگیں گے, فریاد کریں گے, کچھ کھانے پینے کے لیے مانگیں گے, یغاثوا بماء, ایسے پانی کے ذریعے سے ان کی فریاد پوری کی جائے گی, کالمہل, جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا, یشوی الوجوہ, چہرے کو ان کے جھلسا دے گا, چہرے کو ان کے بھون دے گا. اور 26ویں پارے میں فرمایا سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم, ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا, سورہ محمد میں ہے, کہ ان کی آتڑیوں کو گلا کر نکال دے گا. فقطع امعاء, ان کے آتڑیاں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. بئس الشراب, کتنا برا پانی ہے. وساءت مرتفقا, اور کیسی بری آرام کی جگہ ہے. انسان پانی پیتا ہے سکون کے لیے. پانی کیوں پیتا ہے؟ سکون کے لیے, کچھ آرام مل جائے, اور بستر پر جاتا ہے کچھ آرام کے لیے. تو ان کا پانی بھی اتنا خطرناک ہے, اور جہاں وہ سوئیں گے ان کے سونے کے لیے بھی آگ کا بستر ہے. تو بتائیے, جب ان کو پانی سے آرام نہیں مل رہا ہے اور بستر پر آرام نہیں مل رہا ہے, تو دوسری آرام کی جگہ کون سی ہے؟ آرام کی جگہ تو یہی ہے کہ انسان تھک کر پانی پیتا ہے اور پھر سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے, سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے. تو جب یہ دو چیزیں ان کی اتنی خطرناک, پانی جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اتنا خطرناک, اور جس جگہ آرام کے لیے جائیں گے وہ ایسی, جس کو 8ویں پارے میں کہا کہ انہیں جو بستر دیا جائے گا وہ بھی جہنم کا, وہ بھی مہاد, فبئس المہاد, کتنا برا بستر ہوگا. بستر پر جا کر تو انسان سکون حاصل کرتا ہے, تھکاوٹ دور کرتا ہے, اپنے آپ کو فریش کرتا ہے. تو فریش ہونے کی جگہ ان کی اتنی خطرناک ہے, ان کے فریش ہونے کی جگہ اتنی خطرناک ہے, آرام کی جگہ اتنی خطرناک. نیچے بھی آگ, ومن فوقہم غواش, اوپر سے بھی چادر بھی آگ کی, دیواریں بھی آگ کی, ہر چیز آگ ہی آگ, آگ ہی آگ, آگ ہی آگ. بئس الشراب وساءت مرتفقا, بہت ہی برا پانی ہوگا اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ آرام کی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جہاں بھی قرآن میں جہنمیوں کا تذکرہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ہم ضائع نہیں کریں گے اس شخص کے اجر کو جس نے اچھا عمل کیا ہوگا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں یہ اصحاب کہف جو تھے یہ تو مشہور ہو گئے, یہ اصحاب کہف جو تھے ان کا واقعہ تو قصہ مشہور ہو گیا, ان کو تو سب نے جان لیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا ہے, 3 مرتبہ 5 مرتبہ, کئی مرتبہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ سے غاروں میں چلے گئے اور اپنا ایمان بچا کر لے کر چلے گئے, لیکن فیمس مشہور یہی ہوئے. باقی لوگ ان کو دنیا والوں نے نہیں پہچانا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں پہچانتا ہوں. اللہ اکبر, میں کسی کا عذر ضائع نہیں ہونے دوں گا, چاہے وہ لوگوں کے علم میں آئے یا نہ آئے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے تھے. بعض مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کارگزاری سنائی جاتی تھی کسی لڑائی کی, کہ فلاں نے اتنی داد شجاعت دی ہے, اس لڑائی میں فلاں نے اتنے قتل کیے, فلاں نے اتنے قتل کیے, فلاں نے اتنے قتل کیے, وہ شہید ہوا, وہ شہید ہوا. بڑے بڑے لوگ جو مشہور لوگ تھے, مشہور صحابہ اور مشہور تابعین جو ہوتے تھے, ان کے نام پیش کیے جاتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو کر کہتے تھے, کیا کہتے تھے, کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں, لیکن اس میں کتنے لوگ وہ تھے جنہیں میں نہیں پہچانتا, کوئی نہیں پہچانتا, لیکن اللہ تو کسی کا عذر ضائع نہیں کرتا. کتنے گمنام لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہیں پہچانتا, لیکن انہوں نے جو خون بہایا ہے دین کے لیے, انہوں نے جو دین کے لیے قربانی دی ہے, انہوں نے جو اعمال کیے ہیں چھپ کر, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم, تو عمر تو نہیں پہچانتا, عمر تو ان کا صلہ نہیں دے سکتا, عمر تو ان کا بدلہ نہیں دے سکتا, عمر تو ان کے لیے وظیفے جاری نہیں کر سکتا, لیکن اللہ رب العزت تو کسی کا عذر ضائع نہیں کرتے. تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ہم ضائع نہیں کرتے اس شخص کے اجر کو جو اچھا عمل کرے, جو بھی اچھا عمل کرے گا, چاہے لوگ پہچانے یا نہ پہچانے, لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہو یا نہ مشہور, کوئی خاندان والا بھی اس کو نہ پہچانتا ہو, لیکن اللہ رب العزت کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے چھپ جائے.
کہ کسی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے چھپ جائے. اللہ رب العزت تو سب کا عمل دیکھ رہے ہیں اور سب کو بدلا دیں گے. جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو ضرور اس کا اجر مل کر رہے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. جو اچھا عمل کریں گے اصحاب کہف اور اس کے علاوہ جو بھی گمنام لوگ ہیں, جو بھی اچھا عمل کرے گا تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا جنات عدن, ایسے باغات عدن جو ہمیشہ رہنے والے. ایک تو باغات دیے جائیں گے, کسی کو باغ مل جائے یہی بہت خوش قسمتی ہے دنیا میں. ہر شخص کے گھر میں باغ نہیں ہوتا, ہر شخص کے پاس اتنی بڑی زمین نہیں ہوتی, اتنا بڑا مکان نہیں ہوتا کہ اس کو باغ مل جائے. لیکن ہر جنتی ایسا ہوگا جیسے وہ وقت کا بادشاہ ہو. سبحان اللہ. ہر جنتی کیسا ہوگا؟ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کی کیا بادشاہت ہوگی, دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ نے کیا عیش کیا ہوگا جو ایک عام سے عام جنتی کرے گا اور ہمیشہ کے لیے کرے گا. تو اللہ رب العزت اس کو ہر ایک کے پاس باغات ہوں گے. ایک باغ نہیں, جنات, جنت نہیں جنات, بہت سارے باغات. اور وہ بھی باغات کیسے؟ عدنین, ہمیشہ رہنے والے. دنیا میں باغ ملتا نہیں, جس کو مل گیا ہے اس کو بہت ساری حفاظت کرنی پڑتی ہے, بہت سارے نوکر لگانے پڑتے ہیں, دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے کہیں باغ ضائع نہ ہو جائے. لیکن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات دے دیں گے جو ہمیشہ رہیں گے, وہاں دیکھ ریکھ کرنے کی ضرورت نہیں, خود بخود وہ سلسلہ چلتا رہے گا, وہ ہرے بھرے ہی رہیں گے, وہ پھل دیتے ہی رہیں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, نہ ان کے پھل توڑنے سے کوئی منع کرے گا اور نہ وہ ختم ہوں گے. نہ وہاں کے پھل کبھی ختم ہوں گے, نہ توڑنے سے کوئی منع کرے گا. آتے ہی رہیں گے, آتے ہی رہیں گے, اربوں خربوں سال گزر جائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سبحان اللہ, اللہ کی قدرت ہے. سب جنت جو ہے پوری عقل کے خلاف ہے. جنت سب کس کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف ہے. عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, بغیر دیکھے ماننے کی چیز ہے جنت. کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسے کیسے ہوگا, جنت میں باغات کیسے ہوں گے, پھر وہ ہمیشہ کیسے رہیں گے, اور ہر ایک کو اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی. یہ سب عقل کے خلاف بات ہے. بس دل سے ایمان لانا ہے, قبول کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. بس اولئک لہم جنات عدن, ان کے لیے ایسے باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے, تجری من تحتہم الانہار. تیسری خصوصیت اس کی یہ کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یعنی اوپر محلات, اوپر گھر ہوں گے ان کی, بلڈنگیں مکانات اوپر, اور نیچے سے نہریں جائے گی, آگے پیچھے دائیں بائیں نہریں چل رہی ہوگی. ایسا گھر دنیا میں کسی خوش قسمت کو ملتا ہے, خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے. نہر کے کنارے یا اوپر مکان ہے اور نیچے سے نہر بہہ رہی ہے اور انسان اس منظر کا مزہ لے رہا ہے, لطف لے رہا ہے. ایسا مکان بہت ہی کم لوگوں کو, مالداروں میں بھی, عرب پتی میں بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. لیکن ہر جنتی کو یہ اللہ رب العزت سہولت دے دیں گے. سبحان اللہ. تجری من تحتہم الانہار, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, انہیں پہنائے جائیں گے ایسے زیور جو سونے کے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ چوتھی خاصیت, جنت میں پہننے کے لیے زیورات دیے جائیں گے. اب کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم مردوں کو دیکھتے نہیں, لیکن پہلے زمانے میں بادشاہ, دنیا میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں, آج بھی ہوں گے بہت سارے بادشاہ جو پہنتے ہیں سونے کی چین, سونے کے زیورات وغیرہ پہنتے ہیں, سونے کے تاج پہنتے تھے. کسریٰ اور قیصر کے کیسے بڑے بڑے تاج تھے جو صحابہ کرام نے فتح کیے, مال غنیمت میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیا. تو جنت میں تو کیونکہ ہر جنتی بادشاہ ہے, اب دنیا سے 10 پٹ بڑی جنت ایک ایک کو دی جا رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے علاقے کا ہر ایک بادشاہ ہے. تو اس لیے بادشاہوں والی ساری چیزیں, کوالٹی اس کو دی جائے گی کہ وہ سونے چاندی کے زیور پہنے گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب, کہ پہنائے جائیں گے انہیں سونے کے زیورات. ویلبسون ثیابا خضرا, اور پہنائے جائیں گے انہیں ہرے کپڑے, من سندس و استبرق, باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے. ہرے کپڑے, ہرا منظر انسان کو بہت پسند ہوتا ہے. ہر ایک کلر کے کپڑے اس لیے دیے جائیں گے تاکہ انسان اس کو دیکھ کر تسلی حاصل کرے, اس کو دیکھ کر سکون میں رہے. ہرا منظر انسان کو بہت پسند ہوتا ہے, اس لیے کپڑے بھی ہرے کلر کے دیے جائیں گے. یلبسون ثیابا خضرا, لیکن یہ مطلب نہیں کہ صرف ہرے ہی کلر کے ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہرے ہی کلر کے کپڑے ہوں گے, مطلب یہ ہے کہ سارے ہی کلر کے, جو چونکہ پہلے گزر چکا ہے
کہ جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا، جو چاہیں گے وہ، جو کلر چاہیں گے وہ مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرا کلر بھی دیا جائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقَ، اور موٹا ریشم، دونوں قسم کے کپڑے انسان کے بدن پر ہوں گے۔ اوپر انسان تھوڑے موٹے کپڑے پہنتا ہے، اندر بنین وغیرہ پتلی پہنتا ہے، تو اندر سے باریک ریشم کے کپڑے اور اوپر سے موٹے ریشم کے کپڑے۔ من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے مسہریوں پر۔ سارا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، اصحاب کہف نے جیسے تکلیف اٹھائی ایمان کو بچانے کے لیے، ایسے ہی اللہ کے نیک بندے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو اب انہیں آرام ہی آرام، جنت میں سارا آرام ہی آرام دیا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے مسہریوں پر۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا ہی بہترین بدلہ ہے اور کتنا اچھا آرام کی جگہ ہے، سبحان اللہ، کتنا بہترین بدلہ ہے اور کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اب ایک بات سن لیں، جنتی لوگوں کی ایک علامت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے، کاش کہ ہم اپنے اندر یہ پیدا کر لیں۔ ایک آسان علامت ہے، جنتی لوگ کون ہیں، دنیا میں کس کو جنتی دیکھنا ہے، تو یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے ابن ماجہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنتی من ملأ اللہ اذنیہ، جنتی لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے کانوں کو لوگوں کی تعریف سے بھر دیں اور وہ اپنی تعریف سنیں، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جس کی تعریف کریں، اس کے منہ پر کریں یا اس کے پیٹھ پیچھے کریں، اس کے کان اپنی تعریف سننے سے بھر جائیں، یعنی وہ کام اتنے اچھے کرتا ہے، اس کی نماز بھی اچھی، اس کا روزہ بھی اچھا، اس کے اخلاق بھی اچھے، لوگوں سے برتاؤ بھی اچھا، تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی نماز کتنی اچھی ہے، اس کے اخلاق کتنے اچھے، اس کی عادت کتنی اچھی، تو لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو جس کے کان اس کی اپنی تعریف سے بھر جائیں، اللہ تعالیٰ جس کے کانوں کو اس کی اپنی تعریف سے بھر دیں اور وہ اپنی تعریف سن رہا ہو، یہ جنتی ہونے کی نشانی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، ہمیں اپنے آپ کو اتنا اچھا بنانا پڑے گا کہ لوگ کہیں کہ یہ ایسا ہے، اس کی نماز ایسی، اس کا روزہ ایسا، اس کے اخلاق اچھے، یہ ہر اعتبار سے اچھا ہے۔ تو جب لوگ یہ کہیں تو سمجھو یہ جنتی ہے۔ اور جہنمی کون ہے، کہ جس کے کان اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ بھر دیں، لوگ جہاں دیکھو برائی، اس کے اندر یہ کمی ہے، 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 تو سمجھو وہ جہنمی ہے اللہ کی پناہ۔ دوسری حدیث متفق علیہ کی حدیث ہے، اس میں کہا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، مسلمانوں صحابہ کرام سے کہا کہ تم من اثنیتم علیہ خیرا، تم جس کی تعریف کر دو اس پر جنت واجب ہے، اور تم جس کی برائی کر دو وہ جہنمی ہے۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی وہ کوئی اتنا اچھا ہے کہ ہر پہلو سے، ہر زاویے سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہر جگہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، سبھی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو سمجھو وہ جنتی ہے۔ اور سبھی لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں، کوئی اس کی نماز کی برائی، کوئی اس کے کردار کی، کوئی اخلاق کی، کوئی کسی عادت کی، کوئی کسی عادت کی برائی ہی کر رہے ہیں، تو سمجھو وہ جہنمی ہے۔ یہ آسان علامت بتا دی گئی ہے حدیث میں، یہ آسان علامت بتائی گئی ہے۔ تو اب ہم خود اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتے ہیں تو اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگ تعریف کریں، اتنے اچھے بن جائیں کہ ہر اعتبار سے، ہر عادت کی، ہر چیز کی تعریف ہو، عبادت کی بھی، اعمال کی بھی، اخلاق کی بھی، ایمان کی بھی، تقوی کی بھی، ہر چیز کی تعریف ہو۔ اور اگر ہر چیز کی برائی ہوگی، اللہ نہ کرے، تو یہ جہنمی ہونے کی نشان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے۔